تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بڑائی زوروں پر تھی اور اپنی قبریں بنتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھیں کہ آج ادھر ہی ہماری قبریں بنیں گی۔ ایک دم میری آسمان پر نظر پڑی تو میں نے دیکھا ان فرجت فی السماء فرجت، آسمان کے دروازے ایسے کھلے، وخرجت منہا خیول شہب، اور براق سفید گھوڑے اس میں سے نکلے اور ان پر شاہ سوار جن کی پگڑیاں سفید اور ان کے ہاتھوں میں نیزے، اور آگے آگے ایک گھوڑ سوار اترتا ہوا اعلان کرتا ہوا آ رہا تھا، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت، تمہارا رب آ گیا، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ کبھی ہم بھی تم میں بیچارے تھے۔ اور فرماتے ہیں ایسے میں نے اس لشکر کو اترتے دیکھا اور میری نظروں کے سامنے آ کر وہ تحلیل اور غائب ہو گیا، اور اس کے چند گھنٹے نہیں چند گھڑیاں گزری تھیں کہ روم کے قدم اکھڑ گئے، اور ہم حیران تھے کہ یہ کیوں بھاگ پڑے، اور وہ بھاگ رہے تھے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے ان کا تعاقب کر کے ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے۔ جب اللہ سے تعلق تار جڑا ہوا تھا تو اس طرح اللہ کی مدد کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور اللہ قدم قدم ساتھ تھا، ساتھی تھا، ہاتھ اٹھتے تھے، آسمانوں میں لبیک لبیک کی پکار گونج اٹھتی تھی، آنسو بہتے تھے، عرش کانپ اٹھتا تھا، سجدے میں سر رکھتے تھے، زمین بوسے لیتی تھی، ان کی مناجات پر فرشتے روتے تھے، ان کے حیات کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے، ان کی پاکیزگی کو دیکھ کر فرشتے دنگ رہ جاتے تھے، جنت ان کے انتظار میں رہتی تھی، جہنم کے دروازے ان کے لیے بند ہوتے تھے، سب کچھ الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا۔ ایک اللہ کو کیا کھویا، سب کچھ کھو دیا۔ میرے رب کی قسم، اللہ کو کھونے والا کچھ نہیں پاتا، چاہے 7 بر اعظم کا بادشاہ بن جائے، اور میرے رب کی قسم اللہ کو پا لینے والا کچھ بھی نہیں کھوتا، چاہے سر نیزے پہ چڑھ جائے۔ حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت شاہی پر بیٹھا، پر کامیابی کے سہرے حسین کے گلے میں ڈالے گئے، عزت کے پروانے ان کے اہل بیت کے ہاتھ میں پکڑائے گئے، خون ان کا بہا، تلوار شمر کی خون سے رنگین ہوئی، جھنڈا شمر نے گاڑا، لیکن عزت کے تخت پر حسین بیٹھا۔ ان کی ذبح ہوئی اولاد بیٹھی کہ ایک نے اللہ پر بازی لگا دی اور اللہ کو راضی کر لیا، ایک نے دنیا پہ بازی لگا دی اور چند دن کے لیے دنیا کو خرید لیا، لیکن کب تک؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ سنو سنو سنو، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ریت کا پانی ہے، یہ آج ہے اور کل نہیں ہے، کل ہے اور پرسوں نہیں ہے، صبح ہے تو شام کا نہیں پتہ، شام ہے تو صبح کا نہیں پتہ۔ میں دیوانہ ہوں جو مٹ جانے والی، چھوٹ جانے والی، ٹوٹ جانے والی متاع پر ایمان کے سودے کر دوں، عزت کے سودے کر دوں، غیرت کے سودے کر دوں، آخرت کے سودے کر دوں۔ نہیں نہیں نہیں، ساری دنیا بیچ کر اگر مجھے اللہ ملا ہے تو میں نے سستا سودا کیا ہے، سستا سودا کیا ہے، اور اگر میں نے دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچا ہے تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ میرے بھائیو، انسان نہیں جانتا کہ عزت کا راستہ کون سا ہے، انسان نہیں جانتا
ناکامی کا راستہ کون سا ہے، اس کے لیے نبی آئے، نبیوں نے آ کر حق کی آواز کو بلند کیا۔ اس کے مقابلے میں شیطان آیا، اس نے باطل کی آواز کو بلند کیا۔ میری بات ایک دھیان سے سننا، دنیا میں حق کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ تبلیغ ہے، تبلیغ ہے، وہ دعوت ہے۔ اور دنیا میں باطل کے آنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، باطل کے آنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، وہ تبلیغ ہے، وہ دعوت ہے۔ شیطان بھی تبلیغ کرتا ہے اور انبیاء بھی تبلیغ کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے شیطان بھی وہی بھیجتا ہے اور اللہ بھی وہی بھیجتا ہے۔ اس تبلیغ کے کام کو معمولی نہ سمجھو، یہ پہلی صدی کا ہیرا ہے جو ملا ہے، اسے کرو، عزت پاؤ گے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نسلیں اسلام میں آ جائیں گی۔ شیطان وہی بھیجتا ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان وعید بھیجتا ہے، اور اللہ بھی کہتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ۔ شیطان اللہ بھی وحی بھیجتا ہے، شیطان بھی دعوت دیتا ہے، اور انبیاء بھی دعوت دیتے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نبی کی دعوت چل رہی، یا اللہ میں نے لوگوں کو تیری طرف بلایا۔ اور شیطان بھی دعوت دیتا ہے، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ شیطان بھی دعوت دیتا ہے، دونوں کی دعوت چل، کسی کو کوئی پکڑ کے زنا نہیں کرواتا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے کوئی شراب نہیں پلاتا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے پتھر کے آگے کوئی نہیں جھکاتا۔ نبی بھی دعوت دیتے ہیں، زبردستی کسی کو کوئی کلمہ نہیں پڑھا، انلزمکموها وانتم لها کارہون فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ نبی بھی کوئی طاقت سے، تلوار سے اسلام نہیں پھیلاتے، اور شیطان بھی تلوار سے کفر نہیں پھیلاتا۔ شراب خانے تلوار سے نہیں چلتے، دعوت سے چلتے ہیں، اور مسجدیں طاقت سے نہیں وجود میں آتی، دعوت سے وجود میں آتی۔ دعوت چلتی ہے حق کی تو حق وجود میں آتا چلا جاتا ہے، دعوت چلتی ہے باطل کی تو باطل وجود میں آتا چلا جاتا ہے۔ شیطان کی دعوت کے اسباب ہیں ملک، مال، عورت، وجاہت، اور حق کی دعوت کے اسباب ہیں ایمان، عمل، تقوی، توکل، زہد، انابت اللہ۔ یہ رحمان کی دعوت کے اسباب ہیں جس سے دنیا میں حق پھیلتا ہے۔ میرے بھائیوں، باہر سے لینا پڑتا ہے، اندر میں آدمی خالی پیدا ہوتا ہے۔ اب باہر دو راستے ہیں، دو علم ہیں، ایک اس دنیا کا مختصر، ایک آخرت کا ابدی 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 ہمیش ہمیش کا خزانہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، آپ کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا، اور آپ کے پیغام کو محفوظ کر دیا، آپ کے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو سب سے پہلا کام نبیوں نے بتایا کہ اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ تم روٹی ڈھونڈنے نکل پڑے، اللہ کو تو ڈھونڈو۔ میرے نبی نے روٹی کو مسئلہ ہی نہیں بنایا تھا، ساری زندگی پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارا کہ میری امت روٹی کے پیچھے ایمان نہ بیچ دے۔ عرض علی ربی لیجعل بطحاء مکہ ذہبا، میرے رب نے مجھے کہا میرے محبوب تم چاہو تو پہاڑوں کو سونا بنا دوں؟ قلت لا یا رب اجوع یوما واشبع یوما، نہیں میرے رب مجھے سونا چاندی کے پہاڑ نہیں چاہیے، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا۔ تو نبیوں کی تعلیم ہے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو، سب سے پہلے اللہ کو ڈھونڈو۔ اور اللہ بھی کہتا ہے یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے آجا میری طلب میں آجا، مجھے ڈھونڈ، اور میرا وعدہ ہے میں تمہیں ملوں گا۔ تو دنیا ڈھونڈنے نکلا، میرا وعدہ کوئی نہیں، دے بھی سکتا ہوں اور بند بھی کر سکتا ہوں، نہ دوں میری مرضی، دے دوں میری مرضی۔ ہر آدمی آنے والا ہانگ کانگ میں تو خوشحال نہیں ہے، کئیوں کی روٹی نہیں پوری ہو رہی، ملک چھوڑنے سے رزق نہیں بڑھتا، اللہ کے دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ تو اللہ کا پیغام، نبیوں کا پیغام، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو۔ یا ابن آدم اطلبنی، میرے بندے میری طلب میں آ، میرا وعدہ ہے، تجدنی، تو مجھے پا لے گا،
فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتني فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. اگر میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا، اور اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا. یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق. میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہو گیا، تجھے رزق روٹی دینا میرے ذمہ ہو گیا. پہنچے گی تمہیں. ایک کام تیرے ذمہ ہے، تو میرا بن جا، میرا بن جا. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی وہ ان میں تکبر ہوتا ہے، بے نیازی ہوتی ہے، وہ کسی کو اپنا نہیں بناتے. جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے قریب ہونے کے لیے خوشامد کرتے ہیں، چپلوسی کرتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں، ضمیر بیچتے ہیں، اپنا سب کچھ بیچ باچ کے ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پھر بھی نخرے دکھاتے ہیں اور قریب ہونے کے باوجود بھی ایک شک پر ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دیتے ہیں، نوکری سے خارج کر دیتے ہیں، دوستی سے نکال دیتے ہیں. اور اللہ جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، جو صمد ہے، جس کو کسی کی پرواہ نہیں، جو لا مکان ہے، لا زمان ہے، ساری کائنات سے بے نیاز ہو کر وہ کہتا ہے یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا. میرے بندے میں تو تجھ سے پیار کرتا ہوں. وہ غنی بے نیاز صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ کہتا ہے میرے بندے ہانگ کانگ والو میں تم سے پیار کرتا ہوں. اگلی سنو اس سے بھی ہے جواب فبحقی علیک کن لی محبا. تمہیں میرے ذات کی قسم تو بھی تو میرے مجھ سے پیار کر. تجھے میرے حق کی قسم جو میرا تجھ پر بند تو بھی تو مجھ سے پیار کر. پھر اللہ کا گلہ سنو یا ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لاجلی. میرے بندے تو لوگوں کے لیے کتنا سنورتا ہے، کبھی میرے لیے بھی تو بند سنور کے آ، کبھی مجھے بھی تو ایسا روپ دکھا کہ میں تمہیں چاہوں، میں تم سے پیار کروں. اللہ کو پانا لا الہ الا اللہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ تانم مشکلات لا الارا. اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کو پانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، کہیں نہیں جانا پڑتا، چونکہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا آگے دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے موجود. کا پیچھے دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے ساتھ. دائیں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. ادھر دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. اوپر دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. نیچے دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. پہاڑوں کی چوٹیوں پر دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. پھیلے ہوئے صحرا دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. سمندروں کی موجوں میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. بارش کے قطروں میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. ہوا کے جھونکوں میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. پھول کی مہک میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. پتی کے حسن میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. تتلی کے پر کے پرنٹ میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. دودھ کی شفافیت میں دیکھ، دودھ کی سفیدی میں دیکھ، اور تھنوں سے نکلتا دودھ دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. مشک کے نافے میں دیکھ، نافے میں دیکھ جو خون کو مشک بنانے والا کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. خوبصورت لٹکے ہوئے پھلوں کے گوشے دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. نطفے سے بنتا ہوا انسان دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. بہتے ہوئے دریا دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. گنگناتی ندیاں دیکھ کیا ہے، تیرا رب تیرے سامنے. گرتی ہوئی آبشاریں دیکھ کیا ہے، تیرا رب تیرے سامنے. ابلتے ہوئے چشمے دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، فوق بھی اللہ کا، تحت بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کے، عرش بھی اللہ کا، فرش بھی اللہ کا، فرشتے اللہ کے، زمین اللہ کی، ہوائیں اللہ کی، بادل اللہ کے، بارش اللہ کی، بجلیاں اللہ کی، برق پھاپ اللہ کی. قطرہ قطرہ بارش کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ. زمین کے سینے کا چرنا، پانی کا اندر جانا میرے اللہ کا ارادہ. دانے گٹھلی کا پھٹنا اور اس میں سے درخت کا نکلنا میرے اللہ کا ارادہ. لکڑی پہ پھول کا نکلنا میرے اللہ کا ارادہ. سمندر کا موج در موج بن کے اٹھنا، بکھرنا اور پھر ٹھنڈا ہو کے سو جانا میرے اللہ کا ارادہ. اللہ لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم الحق. یہ اللہ ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہدی.
تو اللہ کا رسول ہے تو میں تمہیں مان جاؤں گا ورنہ کبھی نہیں مانوں گا. اور ایسے بڑا مطمئن ہو کے کھڑا ہوا کہ مویا تب بندہ نہیں گل کر سکتا تھا جانور. بھائی مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا تو جانور تو زندہ بھی نہیں بولتا, مرا ہوا کیسے بولے؟ تو ایسے کھڑا ہو. تو آپ نے ایک نظر اس پر ڈالی, اس کی گردن بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے اندر, تو ایسے مری پڑی. تو آپ نے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا یا باپ یا باپ اے گو. تو اس نے آنکھیں کھولی اور یوں گردن اٹھائی اور کہنے لگی لبیک, عربی زبان, لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. لبیک میں حاضر, سعدیک میرے تو بھاگ جاگ اٹھے کہ آج اللہ کا رسول مجھے پکار رہا ہے. لبیک میں حاضر, سعدیک میرے بھاگ جاگ اٹھے. اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے, کیا خوبصورت لقب دیا ہے, کیا خوبصورت نام دیا ہے گو نے اللہ کے نبی کو. اے وہ ذات جس کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے. ویسے تو قیامت کے دن میں کوئی خوبصورتی نہیں, خوف ہی خوف ہے. اس نے کہا آپ کی طفیل قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے تو لوگ آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. اور بدو حیران, پریشان, صحابہ بھی حیران, یہ کو بول رہی ہے. آپ نے فرمایا من تعبد, پہلے لا الہ الا اللہ ہے پھر محمد رسول اللہ. آپ نے کہا من تعبد, بتا کون ہے تیرا معبود, کس کی پوجا کرتی ہے؟ تو گوہ نے کہا من فی السماء عرشہ, میں اس کی پجاری ہوں جس کا عرش آسمانوں پر, وفی الارض سلطانہ جس کی سلطنت زمینوں پر, وفی البحر سبیلہ جس کے راستے سمندر میں, وفی الجنت رحمتہ جس کی رحمت جنت میں, وفی النار عقابہ جس کا عذاب جہنم میں. آپ نے کہا من انا, میں کون؟ من انا, میں کون ہوں, بتا اس بدو کو میں کون ہوں. تو گوہ نے کہا عربی زبان, انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور آپ آخری نبی ہیں. نبوت کی جڑ کاٹ دی آپ کے بعد, کوئی نبوت کا دعوے دار آئے گا جھوٹا کذاب دجال ہوگا. قد افلح من صدقک, جو آپ کی مانے گا کامیاب. وقد خاب من کذبک, جو آپ کی ٹھکرائے گا ناکام. قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو محفوظ کیا, ہر ادا کو محفوظ کیا. اور اللہ نے آپ سے وہ پیار کیا جو کسی سے نہیں کیا. مائیں ہوتی ہیں نا, اپنے بیٹے کو کبھی کہتی ہیں میرا چاند, کبھی کہتی میرا تارا, کبھی کہتی میرا سورج, کبھی کہتی میرا مکھن, کبھی کہتی میرا پیڑا. دیکھا نہیں آپ نے کیسے پاگلوں کی طرح؟ کیا وجہ ہے کہ صرف ایک نام کو پکارنے میں محبت کا جو پیچھے سے بہاؤ ہے وہ اس میں سے گزر نہیں رہا. تو لہٰذا وہ صرف یہ نہیں کہتی کہ میرا اسلم, وہ کہتی میرا چاند, میرا تارا, میرا سورج, میری ٹھنڈک, میرا پتہ نہیں کیا کیا. وہ لفظ, ایک لفظ میں محبت گزر نہیں پا رہی, تو لہٰذا وہ کافی سارے گزرنے کے راستے بناتی ہے اور اس میں سے اپنی محبت کو آگے گزارتی ہے اور آگے منتقل کرتی ہے. تو میرے رب نے سارے نبیوں کا ایک نام رکھا, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, نوح, آدم, یوشع, شیس, ادریس, یونس, لوط, صالح, شعیب, ہود, یہ سارے ایک نام رکھے, یحییٰ, زکریا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے, ایک نہیں 10. ایک ہی حدیث میں کہا میرے رب نے مجھے کہا تو محمد, تو احمد, تو ماحی, تو حاشر, تو عاقب, تو فاتح, تو خاتم, تو ابو القاسم, تو طٰہٰ, تو یاسین صلی اللہ علیہ وسلم. انا محمد واحمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم ابو القاسم وطٰہٰ ویاسین. اور سنو, آپ نے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے اس کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین پڑھی گئی جب نہ عرش, نہ فرش, نہ کرسی, نہ جنت, نہ جہنم, نہ بشر, نہ فرشتہ, نہ جبریل, نہ میکائیل, نہ اسرائیل, نہ اسرافیل, اور اللہ نے سورہ یاسین پڑھی. یاسین میں نے کیا بتایا
کہ میرے نبی کے 10 ناموں میں سے ایک نام یاسین ہے۔ اب قرآن سنو کہ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ بھی نہیں تو اللہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو عرش نہیں بنا، ابھی تو لوح نہیں ہے، ابھی تو قلم نہیں چلا، ابھی تو کرسی کا وجود نہیں، ابھی تو اللہ ہے اپنی قدرت کے ساتھ کس کیفیت میں ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ کس کیفیت میں تھا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، الکیفیت مجہول۔ تو جب کچھ نہیں ہے، نہ جنت نہ دوزخ نہ جبریل نہ میکائیل، تو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے۔ انکا کاف کاف، اگر جب کوئی سامنے کھڑا ہو تو وہاں عربی میں کاف کا لفظ آتا ہے، جب کوئی سامنے موجود نہ ہو تو ہو کا لفظ آتا ہے۔ اگر کوئی ہستی سامنے نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، وہ آنے والا جو بعد میں آئے گا وہ میرا رسول ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ ایک حدیث اور جوڑوں تو پتہ چلے گا۔ اب ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ متى وجبت لکم النبوۃ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں، اور تحقیقی جواب کیا ہے؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ 10 دن، 21 رمضان پیر کو رات کے وقت جبریل نازل ہوئے تاکہ آپ کو ختم نبوت اور نبوت مبارک آپ کے سر پہ تاج سج گیا جس کے لیے کائنات کو انتظار تھا۔ تو جواب یہ تھا کہ میں 40 سال کی عمر میں نبی بنا، لیکن آپ نے جواب دیا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں کی گئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا، مجھے نبی بنا دیا گیا تھا۔ محمد، احمد، ماحی، عاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، حامد، محمود، راشد، رشید، عامر، ناہی، منجن، مجتبی، مصطفیٰ، مرتضی، یہ سب میرے محبوب کے نام ہیں۔ مزمل، مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ نے پیار کیا، حبیب بنایا، محبوب بنایا، سارے نبیوں کو نام سے پکارا، یا داؤد، اے داؤد تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے، یا موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہے، یا ابراہیم، یا آدم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد، یا عیسیٰ ابن مریم۔ جب نبیوں سے اللہ نے قرآن میں بات کی ان کے نام لیے، لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب سے قرآن میں بات کی تو ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہا۔ ایک پہلے قاعدہ سنو، ہم جس کو عزت دیتے ہیں اس کو نام کی بجائے لقب سے پکارتے ہیں، چیئرمین صاحب، ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، وکیل صاحب، جج صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب، سیٹھ صاحب۔ ہم نام سے بچتے ہیں اور لقب کو بیچ میں لاتے ہیں، یہ ہم عزت دیتے ہیں۔ یہ عربی کا بھی یہی مقولہ، ہر زبان میں یہ محاورہ ہے کہ نام سے پکارنا عدل ہے، برابری ہے، اور لقب سے پکارنا عزت ہے۔ طارق جمیل کہو تو برابری ہے، اور مولوی صاحب کہو تو عزت ہے۔ تو اللہ نے باقی نبیوں کے ساتھ عدل کیا، یا موسیٰ، یا داؤد، یا آدم، یا یحییٰ، یا زکریا، اور اپنے حبیب کو عزت دی اور یا محمد نہیں کہا بلکہ کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کچھ بدو آتے تھے اور آ کر کہتے تھے یا محمد، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، قرآن۔ اے نادانو، میں رب ہو کر محمد کا نام نہیں لیتا، تم امتی ہو کر محمد کہتے ہو، بے ادب، گستاخ۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کبھی میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے اپنے آپ کو آپس میں پکارتے ہو۔ اگر میرے نبی سے گفتگو کرنی ہے تو یا محمد بے ادبی ہے، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پر ایک تجلی، موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی اور 40 دن ہوش نہیں آیا، اور اپنے محبوب کو اٹھایا اور 7واں آسمان پار کرا کے سارے پردے اٹھا کر اپنا آپ ظاہر فرما دیا۔
تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں اللہ تک پہنچانے کا، اللہ تک پہنچانے کا، اللہ سے ملانے کا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر خالی حسب نسب کافی ہوتا، خالی شاہ جی ہونا کافی ہوتا، تو اللہ کی قسم کربلا کی مٹی میں آل رسول کا خون ایسے پانی کی طرح نہ بہتا۔ اگر جنت ناروں سے مل جاتی اور جلسے جلوسوں سے مل جاتی تو یوں معصوم بچوں کے سر نیزے پہ نہ لٹکائے جاتے اور اہل بیت کی بیٹیاں ننگے سر نہ گھسیٹی جاتی۔ یہ سستا سودا نہیں ہے، یہ مہنگا سودا ہے۔ اس کے لیے جان کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، اور اپنے احساسات اور جذبات کی قربانی ہے۔ اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، ان کی راہوں پر اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، جیسے آپ نے اپنے آپ کو لگایا، اپنی نسل کو لگایا، اپنے صحابہ کو لگایا، تب جا کر اللہ پاک کی طرف سے جنت کے دروازے کھلے۔ جنگ سے تھوڑی دیر پہلے امام حسین علی مقام کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرائے۔ تو بہن نے پوچھا، زینب نے، بھائی کیوں مسکرائے ہو؟ یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ تو فرمایا آنکھ لگ گئی تھی، دیکھا اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرما رہے تھے بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا، میں تمہیں لینے آ چکا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین شہادت کے وقت خواب دیکھا، سوئی ہوئی تھی، عصر کے قریب شہادت ہوئی کہ اللہ کا نبی کے سر میں مٹی اور داڑھی پر مٹی اور چہرہ مٹی اور مٹی اور آنسوؤں کا ایک مسلسل تار۔ تو انہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، آپ کو کیا ہوا؟ کہا میں اپنے بچے حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا، حضرت مقتل حسین۔ اور عبداللہ ابن عباس نے اسی وقت خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، اور وہ آپ نیچے سے زمین سے خون اٹھاتے ہیں اور بوتل میں ڈالتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور بوتل میں ڈالتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میرے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، قیامت کے دن میں خود اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا۔ جنت سستی ہوتی تو سر کیوں کٹتے، تھڑوں پہ گھوڑے کیوں دوڑائے جاتے، بے گور و کفن کیوں چھوڑ دیا جاتا، معصوم بچوں کی لاشوں سروں کو نیزوں پہ کیوں لٹکایا جاتا؟ کیا پاکیزہ وجود ہے جسے میرے نبی نے سینے پر لٹایا۔